الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 10واں پارہ رکوع نمبر 5 سورہ الانفال کی آیت نمبر 67، 299 نمبر صفحہ مل گیا جی۔ پچھلا درس آیت نمبر 59 سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ بھاگ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو، گھوڑے پال کر اور ہر قسم کی قوت کو تیار رکھو۔ تو من قوہ کا لفظ جو ہے قیامت تک جتنے جنگی ہتھیار ہیں یا جتنی جنگی چیزیں ہیں وہ من قوہ کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو ہر زمانے کے جو ہے تقاضے مختلف ہیں۔ زمانے کے اندر جدت آئی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، جہاں تلوار نیزہ تھا آج وہاں ایٹمی قوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر قسم کی قوت کو کیا رکھو، تیار رکھو، گھوڑے پال کر بھی تیار رکھو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے ہو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ یعنی یہ اپنے اسباب جمع کرو اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ نہیں، تو جتنی طاقت ہے اتنی ہی اسباب اختیار کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دشمنوں کے مقابلے میں بھی جو ان کے علاوہ ہیں، یہ تو قریش مکہ آپ کے دشمن ہیں، ان کے علاوہ جو دشمن ہیں روم، فارس، آج کے زمانے میں امریکہ، برطانیہ، یہ لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ تو اپنی قوت کو تیار رکھو، جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ پتہ نہیں کون سے کافر پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مالی خرچ کے بارے میں فرمایا کہ جو تم اللہ کے رستے میں جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ ثواب اس کا پورا پورا عطا فرمائیں گے، کسی قسم کی کمی تمہارے ثواب کے اندر نہیں کی جائے گی۔ میں نے بتلایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، لیکن جہاد میں مال خرچ کرنے کی ابتدا جو ہے وہ 700 گنا سے ہوتی ہے اور بے انتہا تک چلی جاتی ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، قانون ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ اگر کافر آپ کی طرف کندھا جھکائیں صلح کا تو آپ بھی صلح کے اوپر آمادہ ہو جائیں اور خدشات کو اپنے قریب نہ آنے دیں، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، انہ هو السمیع العلیم، وہ ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ یعنی کفار اگر صلح کریں تو تمہاری اگر حالات کے اوپر نظر ہو، گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر تم بھی یہ سمجھو کہ صلح میں بہتری ہے تو تم ان کے ساتھ صلح کر لو،
باقی قسم قسم کے خدشات جو ذہن میں آتے ہیں کہ وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ اللہ کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار ارادہ کریں تجھے دھوکہ دینے کا، یعنی صلح سے ان کا ارادہ دھوکہ ہو، مسلمانوں کو بے خبر کرنا اور دھیان ہٹوانا، پھر حملہ کرنا، اگر ان کا دھوکہ دینا مقصود ہو تو یاد رکھیں اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کو کافی ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو تائید بخشی ہے اپنی نصرت سے اور مومنین کے ساتھ، کہ مومنین جو آپ کے ساتھ ہیں وہ انتہائی مخلص ہیں، وہ آپ کے اشارے کے اوپر جان دینے کے لیے بھی کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ایک کیفیت ذکر فرمائی کہ کس طرح اللہ نصرت کرتا ہے، کہ جو اوس و خزرج تھے مدینہ کے قبائل، جن کو بعد میں انصار کہا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر صدی لڑائی لڑتے رہتے تھے، 40 سال 50 سال 120 سال تک انہوں نے تجاوز کیا تو ان کی لڑائیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نصرت کی کیفیت دیکھو کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرا پیغمبر اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے تو آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی۔ تو یہ میری نصرت کی کیفیت ہے، وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے تابعدار ہیں مومنین ان کو بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ پھر فرمایا اے میرے نبی، مسلمانوں کو مومنوں کو جہاد کے اوپر ابھارتے رہے، یعنی فوجی بھرتی کا سلسلہ جاری رکھیں، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں، قتال کی۔ اگر آپ میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوئے صبر کرنے والے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، اور اگر آپ میں سے 100 جو ہیں وہ ثابت قدم رہے تو 1000 کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی اپنے سے 10 گنا تعداد کے ساتھ اگر تمہارا مقابلہ ہو، تم ثابت قدمی اور استقلال اختیار کرو تو تمہیں ہر حالت میں فتح ملے گی۔ یہ اس لیے کہ کافر قوم جہاد کے منشا کو نہیں سمجھتی، مومن تو جہاد میں اللہ کے راستے میں جان دے دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے، اس لیے میں تمہیں غالب کروں گا۔ کافر اس بات کو نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ بزدل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سے تخفیف کر دی گئی ہے، اللہ نے تمہارے اندر کمزوری کو جان لیا ہے۔ اب تمہارے اگر 100 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوا تو وہ 2000 کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ اپنے سے 10 گنا تعداد کے ساتھ بھی لڑنا ہے، تمہیں اللہ نے فتح دے گا، ثابت قدمی شرط۔ اب حکم یہ ہے کہ اپنے سے دگنی تعداد کے مقابلے میں نہیں بھاگنا، اگر تعداد 3 گنا ہو جائے 4 گنا ہو جائے تو پھر آپ کو جنگی پیطرے کے طور پر پیچھے ہٹنا جائز ہے، وگرنہ دگنی تک تعداد جو ہو تو مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ ذکر فرمایا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مفہوم تھا پچھلے رکوع کا۔ اب آگے چلیں، تھوڑا سا پس منظر سن لیں۔ امت محمدیہ کے اوپر غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، اس میں مال غنیمت ملا، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی قانون ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ پچھلی امتوں کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اور اس امت کے اوپر اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا، تو ابھی تک اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ کی جانب سے نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام اپنی رائے کے مطابق اس کی تقسیم کے بارے میں تجزیے تبصرے اپنا حق کہتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد فرمایا سورت کے شروع میں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اس میں کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تفصیلات کو بیان کر دیا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ میدان جنگ کے اندر کچھ لوگ تو قتل ہو گئے مخالفین کے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا دیا گیا،
اب ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی قانون نازل نہیں کیا تھا۔ تو جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو آ کر یہ بتلایا کہ دو صورتیں ہیں آپ کے پاس، یا تو یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، معاوضہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ اگر یہ صورت اختیار کرو گے تو آئندہ سال اتنے آدمی تمہارے شہید ہوں گے، جتنے یہ گرفتار ہیں نا اتنے آدمی تمہارے کیا ہوں گے اگر یہ صورت۔ یا یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، ان قیدیوں کی، تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ دو صورتیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد ابن معاذ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے کچھ اور ساتھی، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ہمیں مکے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر مدینے تک یہ تعاقب کرنا ہے، لہٰذا یہ کفر کے سردار ہمارے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں، ان کو کیا کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو، یہ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور جمہور صحابہ کا بشمول نبی کریم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کو قتل نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ لوگ یہ کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا فدیے کی رقم کو آئندہ جنگی ضروریات کے اوپر صرف کریں گے۔ یہ تھی حضور کی رائے بھی، یہ تھی حضرت ابو بکر رائے کی بھی، صدیق کی بھی رائے تھی، اور جو جبریل امین نے یہ جا کر بتلایا کہ اگر فدیہ لوگے اگلے سال تو اتنے بندے شہید ہو جائیں گے، تو شہادت بھی تو سعادت ہے، شہادت کو عذاب تھوڑا ہے، شہادت کیا ہے، سعادت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فدیہ لینا کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ اب دو رائے تھی، ایک رائے جو بہتر رائے تھی وہ ان کو قتل کرنے کی تھی، غیر بہتر رائے یہ تھی کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کیا کیا جائے، فدیہ لے جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فدیہ لینا قبول کر لیا کہ ان سے فدیہ لیں گے، اور فدیہ پھر جب یہ فدیہ لے لیا اس کے بعد حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی بتاؤ کیوں رو رہے ہو، اگر کوئی رونے کی بات مجھے سمجھ آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ روں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری رائے کے موافق قرآن نازل ہوا ہے، اگر یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا اللہ کی تقدیر میں یہ بات تو عذاب بالکل اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر عذاب آتا تو سوائے تیرے، عبداللہ بن رواح اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا۔ لیکن وہ چونکہ اختیاری کیفیت تھی، اختیار دیا نا جبریل امین نے، یا یہ صورت اختیار کر لو یا یہ صورت، ہم نے غیر بہتر کو اختیار کیا ہے، اس لیے ہمیں عذاب دکھایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں وہ تھا کہ انہوں نے یہ اختیار کرنا ہے اور پہلے سے یہ طے شدہ تھا، لہٰذا اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ تو فدیے کے قیدیوں کو جب باندھا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی کفار کی جانب سے شامل ہوئے تھے، حضرت عباس حضرت عمر کے ہاتھ چڑھ گئے۔ اب عمر کی تو سخت دشمنی تھی کافروں کے ساتھ، حضرت عمر نے اتنا سخت کر کے باندھا حضرت عباس کو کہ ساری رات حضرت عباس کراہتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے صبح کو فرمایا عمر میرے چچا کو بڑی سختی سے تو نے باندھا ہے، ساری رات چچا کے کرانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ پھر جب فدیے کی باری آئی تو فدیے کے بارے میں حضرت عباس کو آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس بہت سارا مال لے کر مکہ سے نکلے تھے، اپنے پاس مال لے کر نکلے تھے، تو حضرت عباس کہتے ہیں جو مال میں لے کر آیا وہ بھی تو تمہیں مل گیا ہے نا مال غنیمت کے طور پر، وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو مال غنیمت ہے، جو مال تو لے کر آیا جنگ میں شکست ہوئی وہ تو کیا ہے، مال غنیمت ہے، اب تم کہ وہ تو مال غنیمت ہے اس میں تقسیم ہو گیا ہے، اب فدیہ الگ دینا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو حضرت عباس نے فدیہ دینا قبول کیا، اور حضور نے فرمایا صرف اپنا فدیہ نہیں دینا، بس دو بھتیجوں کا فدیہ بھی دینا ہے، ایک حارث بن نوفل کا اور ایک عقیل بن ابی طالب کا، عقیل یا عقیل بر وزن فعیل دونوں طرح بولا جا سکتا ہے، عقیل ہے یا عقیل ہے۔ تو یہ حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل بڑے، یہ بھی فتح کفار کی جانب سے جامع، بھتیجوں کا بھی دے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنا فدیہ بھی ادا کروں اور بھتیجوں کا فدیہ بھی میں ادا کروں تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا، پھر میں بھیک مانگوں گا، بھتیجوں کا فدیہ میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے
فرمایا وہ مال کدھر گیا ہے جو تو اپنی بیوی ام فضل کو دے کر آیا ہے جو زمین میں دبا کے آئے ہو. جاتے آتے ہی بہت سارا مال تو لے کر آئے تھے ساتھ، لیکن کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر آئے کہ ہو سکتا ہے خطرناک میں قتل ہو جاؤں یا کسی ایسی صورت پیش آ جائے تو بچوں کے یہ مال کام آ جائے گا. اس مال کو گڑھا کھدو کر دبوا دیا رات کے وقت. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وہی وہ پوری صورت بتلا دی. آپ علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام فضل کے پاس تو رکھ کے آیا ہے، اپنی بیوی کے پاس جو دبا دیا ہے، تو جو کہتا ہے کنگال ہونے کا خطرہ تجھے لائق ہے، تو حضرت عباس نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. مجھے اور میری بیوی کے علاوہ اس مال کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اللہ نے بذریعہ کو بتایا. تو اس وقت حضرت عباس کے دل میں اسلام گھر کر گیا، لیکن اسلام کو چھپاتے رہے. اس لیے چھپاتے رہے کہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے، اگر وہ اسلام ظاہر کرتے تو وہ معاملات کو گڑبڑ کر دیتے، مالی معاملات کو. پھر فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اظہار کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ فدیہ انہوں نے دیا. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بن ربی، یہ بنو امیہ سے ہے. جانتے ہو آپ کے داماد کو؟ جانتے ہو؟ آپ نے تو صرف حضرت علی سنی ہوئی ہے نا. آپ کے جو بڑے داماد ہیں، بڑی بیٹی کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی، یاد کر لیا کرو. ابو العاص بن ربی، واطل نے اتنا غوغا اور اتنا شور کیا ہے کہ وہ اپنے باطل مسلک کو یا باطل طریقے کو اتنا انہوں نے زور شور سے پیش کیا ہے کہ ہم پیغمبر کی رشتہ داری کو ہی بھول گئے. حضور کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ہیں ابو العاص، اور ابو العاص کی بڑی خدمات ہیں. جب شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو گئے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا آپ کے ساتھ، تو یہ ابو العاص بن ربی تھا جو چھپ چھپا کر قریش مکہ سے آپ کا داماد تھا، آپ علیہ السلام کو کھانا پہنچایا کرتا تھا. تو یہ بھی قیدیوں میں تھا، یہ کفار کی جانب تھا. اس ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ کافر اور مشرک کے درمیان رشتہ ناتا جائز نہیں ہے. پہلے جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بھی قیدی ہو گئے. تو انہوں نے ان کا فدیہ، ان کی بیوی حضرت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، انہوں نے اپنا ہار فدیے میں دے دیا، گلے کا ہار. آپ علیہ السلام کے پاس جو فدیے میں ہار آیا تو آپ علیہ السلام رونے لگے. وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جہیز میں دیا تھا. اور عورتوں کی عادت ہے کہ وہ جہیز کو تو سنبھال کے رکھتی ہیں، کیوں بھائی وہ کہنوں لوڑے بھی نہیں دینی، لاوانی نہیں دینی، استعمال کے لیے بھی نہیں دیتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، آپ کے آنسو گرنے لگ گئے کہ میری بیٹی کے پاس اگر کچھ اور ہوتا تو وہ فدیے میں دے دیتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو فدیے میں ہار تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی اس بیٹی کو زینب کو یہ ہار واپس کر دوں. تو صحابہ کرام نے اجازت دے دی، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا ہار کیا کر دیں، واپس کر دیں. ہار واپس کر دیا گیا، اپنے داماد کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے شرط یہ لگا لی کہ میری بیٹی کو میرے پاس مدینہ میں پہنچاؤ، اب یہ رشتہ باقی نہیں رہ سکتا. بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ حالات تھے، کچھ میں نے آپ کے سامنے تفسیری بیان کر دی. اب آؤ اس آیت کے اوپر، آیت نمبر 67. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کرے زمین کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک نہیں. یسخن اسخان سے ہے، یہ مبالغہ ہے کفر کی شان و شوکت کو پوری قوت سے توڑ دینا، اس کا نام ہے اسخان. یعنی پوری قوت صرف کر کے، یہ مکے میں انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا، آج تمہارے ہاتھ آ گئے ہیں، کفر کی شان و شوکت ٹوٹ دے گئی. لہذا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کفار کے قیدی ہوں تو وہ ان کے ساتھ معاملہ فدیے والا کرے، بلکہ ان کو خون ریزی کر کے ان کو زمین کے اندر تہس نہس کر دے، قتل کر دیا جائے. یہ بہتر رائے تھی. تریدون عرض الدنیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کا سامان چاہتے ہو، تو قریبیاں را بیش بود حیرانی. صحابہ اللہ کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، لیکن غیر بہتر صورت کو اختیار کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا. تریدون عرض الدنیا، کیا تمہارا مطمع نظر دنیا کا ساز و سامان تھا؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آخرت چاہتے ہیں، کہ اللہ کا ارادہ تو آخرت ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں،
اللہ حکمت والے ہیں، یہ تمام معاملات چلو حکمت میں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں یہ نہ ہوتا، یعنی لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ فدیہ لے کر تم چھوڑ دو، یہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، سبق لمسکم فیما اخذتم تو عذاب عظیم، تو تمہیں وہ چیز پہنچتی جو اس چیز کے بارے میں جو تم نے پکڑا ہے، یعنی جو فدیہ تم نے لیا ہے اس فدیے کی پاداش میں تمہیں عذاب آتا، عذاب عظیم، تمہیں بہت بڑا عذاب آتا، چونکہ یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے اختیار دیا تھا تقدیر کے اندر لکھ کر کہ ان کو اختیار دوں گا فدیہ لے لو یا ان کو قتل کر دو۔ اگر یہ اختیاری صورت نہ لکھی ہوتی تو تمہاری اوپر کیا آتا؟ عذاب آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم، اب صحابہ کو یہ پیش آیا نا وسوسہ کہ اب مال تو ہم نے لے لیا ہے فدیے کا، اب پتہ نہیں حلال بھی ہے یا نہیں ہمارے لیے، اللہ نے جو عتاب نازل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو چیزیں بھی تم نے حاصل کی ہیں بطور مال غنیمت، حلالًا طیبا، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں، حلال بھی ہیں اور پاکیزہ، لہذا فدیے کے مال کو بھی تم اپنے مصرف میں صرف کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے یعنی ہر حال میں احتیاط رکھو، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو، ان اللہ غفور الرحیم، تقوی اختیار کرو، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بندے گناہ کر کر کے آخ دینا بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، گناہ نہیں، تم اپنے بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق گناہوں سے بچو، پھر اللہ کیا ہے؟ غفور، یہ نہیں تم گناہ کرتے چلے جاؤ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کیا فرما دیں گے؟ معاف فرما دیں۔ یا ایھا النبی کل لمن فی ایدیکم من الاسری، اب اللہ کے نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہے ان قیدیوں کے بارے میں، یا ایھا النبی، اے میرا نبی، کل آپ فرما دیں، لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں آپ ان کو یہ بات فرما دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اللہ تمہارے فی قلوبکم خیرا، اللہ تمہارے دل میں بھلائی کو معلوم کرے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تم سے جو لیا گیا ہے فدیے میں مال اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اس سے یعنی تم اگر ایمان لے آؤ تو جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ اس سے کیا دے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو اس آیت کے اوپر تجربہ کر لیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں اتنا دیا ہے، اللہ نے بہتر دیا ہے، 20 ہزار درہم سے کوئی کاروبار میرا کم نہیں ہے، 20,000 درہم سے ہر کاروبار کے اندر 20 ہزار درہم میں نے لگائی ہوئی ہے، اور 20 خادم میرے پاس موجود ہیں، تو اللہ نے مجھے اس فدیے کے بدلے میں بہتر عطا کر دیا۔ حضرت عباس مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں تک حضرت عباس کی اولاد میں خلافت رکھی، عباسی خلفاء، تو اللہ نے بہتر عطا کیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، کفر کی حالت میں جو تم سے گناہ ہوئے، سرزد ہوئے، گستاخیاں ہوئیں، اللہ ان گستاخیوں کے کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ کفار آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں، یعنی یہ بظاہر مسلمان ہو جائیں، فدیے سے بچنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی قسم کی نقض عہد کریں، خیانت کریں، فقد خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے بھی یہ اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، فامکن منہم، تو اللہ آپ کو ان کے اوپر قدرت دے گا، پھر ان آپ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانے والا ہے اور سارے کام اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہے ہیں، لہذا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اگر کفار آپ کے ساتھ خیانت کریں تو پھر اللہ مسلمانوں کو کفار کے اوپر قدرت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی کافی ہے، اس سے آگے چلائیں گے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ
واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. تعلیم الاسلام نہیں آتی. اچھا جی، تعلیم الاسلام. سجدہ پیچھے ہو گیا نا، رکوع قوما اور اس کی تسمیع تحمید ہو گئی تھی. آگے سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحانہ، با کا طریقہ بتلایا تھا نا، سبحانہ ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار اعلیٰ کی، برتر کی، بلند و بالا کی. سبحان ربی الاعلی. آگے ہے تشہد یا التحیات. تشہد یا حیات نہیں، حیات. ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ہے، یہ پڑھ لیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ. یہاں خواتین ایک غلطی کرتی ہیں، وعلی عباد اللہ پڑھتی ہیں، عباد اللہ نہیں، عباد اللہ. وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے، سواد کے اوپر پیش پڑھی جاتی ہے، پیش نہیں ہے، زبر ہے. صالحین نہیں ہے بلکہ صالح. وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. التحیات للہ، میری تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. قولی قول، زبان کی عبادتیں. زبان سے جو قسم اٹھائی جاتی ہے یہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کی صفت کے علاوہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ عبادت ہے زبان کی. زبان سے غائبانہ کسی کو پکارنا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے، میری مشکل کشائی کے اوپر قادر ہے، یہ زبان کی عبادت ہے، غائبانہ ما فوق الاسباب. اور اسی طرح
تسبیح کرنا، تحمید کرنا یہ اللہ کریم کا حق ہے، یہ زبان کی عبادتیں ہیں۔ میری تمام زبان کی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ والطیبات والصلوات، اور میری تمام بدنی عبادتیں للہ، کس کے لیے؟ یہ جو پیچھے للہ کھڑا ہے نا، اللہ ہی کے لیے بدنی عبادت، رکوع، سجدہ، طواف، یہ کس کے آگے کرنا ہے؟ اللہ کے۔ والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، منت ہے، نظر ہے، صدقہ خیرات ہے، تو کس کے نام پہ دینی ہے؟ تو یہ بندہ وعدہ کر رہا ہے بندے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کہ اللہ میری زبان کی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے ہیں، میرے بدن کی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے ہیں، اور میرے مال کی عبادت بھی صرف۔ تو کتنا بڑا وہ آدمی منافق ہوگا جو یہ باتیں تو ساری کرتا ہے لیکن زبان میں شریک کر لیتا ہے، مال میں اللہ کو کسی کو شریک کر لیتا ہے، بدن میں اللہ کا کسی کو شریک کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ کے اوپر اے میرے نبی، اے میرے نبی آپ کے اوپر کیا ہو؟ سلام ہو۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی کیا ہو؟ رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی کیا ہو؟ برکت ہے۔ السلام علینا، سلام ہو ہمارے اوپر، سلام ہو ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی کیا ہو؟ سلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے تو یہ تحفہ حضور نے پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی عبادتیں، میری بدن کی عبادتیں اور میری مال کی عبادتیں، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ۔ یہ حضور نے تحفہ دیا، اب تحفے کا جواب اللہ نے دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ کی جانب سے تحفہ آیا کہ میرا نبی آپ کے اوپر سلام ہو، آپ کے اوپر رحمتیں ہوں اللہ کی، اور آپ کے اوپر کیا ہوں؟ برکت۔ پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے سلام کس کے اوپر بھیجا؟ صرف نبی علیہ السلام نے ہم سب کو شامل کر لیا، اتنے کریم آقا ہیں، حضور نے فرمایا ہم سب کے اوپر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر کیا ہو؟ سلام۔ یہ مکالمہ کہاں ہوا؟ معراج کی رات اللہ کے ہاں ہوا۔ اس مکالمے کو، اس تحفے طائف کو من و عن ہماری نماز کے اندر رکھ دیا گیا۔ بات سمجھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم بذات الصدور، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، بارشیں برسانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ بے شک محمد علیہ الصلاۃ والسلام، عبدہ، اس اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے۔ یاد ہو جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بند کر۔